نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت کے شکار کیوں ہیں؟ کیا ان کی تعداد کم ہے؟ نہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان جہاد کا علم بلند کرتے اور جہاد کے رستوں پر نکلتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی، 1.25 لاکھ تھے اور پوری دنیا پر چھا رہے تھے۔ آج ہم مسلمانوں نے جہاد کا رستہ چھوڑ دیا تو 1.5 ارب ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا میں ذلت کا نشاں ہے۔ پاکستان جو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا، ایک بڑی تعداد میں یہاں اہل حق کی تعداد ہے۔ صرف جمعیت علماء اسلام کے پاس کہتے ہیں 40 لاکھ ان کے ورکر موجود ہیں، لیکن 40 لاکھ کے ہوتے ہوئے وہ لوگ بھی آج کبھی پیپل پارٹی جیسی فاسق فاجر اور بے حیا قسم کے جماعت اور بے حیا قسم کے لوگوں کے سہارا تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی مسلم لیگ جیسے دھوکے باز اور فراڈیوں اور بے حیا قسم کے لوگوں کا سہارا تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی جہاد کا رستہ چھوڑ دیا۔ چلو جہاد کا رستہ چھوڑا یہ تو ایک جرم ہے، لیکن جہاد کے غلط معنی اور مطلب بیان کرنا کہ اس سے بڑا جرم ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب جہاد کی بات آتی تھی، حی علی الجہاد، تو وہ کیا مطلب لیتے تھے؟ آج بھی جب کہا جاتا ہے فلاں عظیم مجاہد ہے تو کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ آج بھی جس جہاد کو پوری دنیا ایک کفر دہشت گردی سے تعبیر کر رہی ہے تو کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اس سے مراد جلسے جلوس لیے جاتے ہیں کہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور لانگ مارچ ہو رہا ہے، یا اس سے مراد جہاد ہوتا ہے؟ آج بھی جب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا لٹریچر برآمد ہو گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون سا جہاد ہے؟ وہ جہاد ہے دہشت گردی کا جو جلسے جلوسوں کی لٹریچر ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہے؟ اور پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے نفسوں پر بھاری ہے، قرآن نے جو بار بار ہمیں سمجھایا ہے، مختلف تعبیرات سے سمجھایا جہاد کو۔ جہاد یقیناً جہاد ایک عام لفظ ہے، لیکن اس کا فرد کامل کیا ہے؟ اور جب کوئی چیز مطلق بولی جاتی ہے تو اس سے مراد فرد کامل لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں جب جہاد کی آواز بلند ہوتی تھی یا جہاد کہا جاتا تو اس سے کیا مراد لیا جاتا تھا؟ قتال فی سبیل اللہ۔ لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض اکابر اور ہمارے بزرگ اس کے غلط معنی اور مطلب لے رہے ہیں۔ ان میں سے ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ، ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کی طرف لائے۔ وہ بھی اس کے غلط معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھی بعض اوقات غلط معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں، بعض تبلیغی جماعت والے کہ جہاد کی آیات کو صرف اور صرف تبلیغ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کہیں یہ بھی جہاد ہے، لیکن اصل جہاد وہ ہے جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے، سینکڑوں آیات موجود ہیں، احادیث ہزاروں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جہاد وہ ہے جو بدر میں ہوا، جو احد میں ہوا، جو خندق میں ہوا، جس میں جانیں جایا کرتی ہیں، جس میں شہادتیں ملتی ہیں، وہ جہاد ہے۔ ہاں، آپ اس کو اس معنی میں، جہاد کے معنی میں زمرے میں لے لیں، یہ اور بات ہے، لیکن جہاد کی نفی شروع کر دیں اور کہیں آج دور نہیں رہا، یہ تشدد کا یہ دور ختم ہو گیا،
اسی وجہ سے تو ہم آج ذلت کا نشان بن رہے ہیں۔ اب حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ کا ایک کلپس پشتو میں کسی نے مجھے بھیجا، اور نے کہا کہ اس بارے میں کچھ اپنی رائے دیں، تو ہم پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد چند باتیں میں اور عرض کروں گا۔ جہاد سے توائے ہر محنت اور جدوجہد اعلاء کلمت اللہ سے پارے اب جہاد اللہ کی اور جہاد دس شاید چاہے تو ارکان دے اسلام نے بولو احکام دے اسلام نے بولو نو مختلف ماحول کے دے طریقہ کار و مختلف المنز کو جب کم وطن کے کم حالت کے علم المنز دا لیکن جہاد پا کم علاقے پا کم وطن پا کم زمانے پا کم ماحول کے ماحول سر مناسب فلسفہ حکمت اور دے طریقہ کار جوڑاول چھ اسلام پا مخبوض رماغی دے پارا محنت حکم غلبے دے پارا محنت حکم دغه ته امور جهاد وایي امور اکابر دغه تعبیر کړی حضرت شیخ الهند دغه تعبیر کړی چې اوس عدم تشدد لار واخلي دغه جلسې جلوسونه اجتماعات د هنګامې دا د امور جهاد دوست حضرت نے نعوذ باللہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے جہاد کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب جہاد کے معنی کیا ہیں؟ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ہنگامے، یہ جہاد ہے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی لیے تو حضرت کو میں نے حضرت اکثر دیکھا ہے کہ حضرت قہقہے لگاتے ہیں اور ان کے قہقہے بڑے مشہور ہیں۔ اسی کے بڑا آسان سا جہاد تلاش کر لیا، آم کے آم اور گٹھلی کے دام، آم کے آم اور گٹھلی کے دام، جن کو ایک بڑا جلوس نکالا، پھول کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، اتنے من پھول کی پتیاں، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے سفر میں جایا کرتے تھے، پھول کی پتیاں آتی تھیں، اور کتنے مشقتوں کا سفر ہوتا تھا، اور کتنے مجاہدے کا سفر ہوتا تھا، اور وہ جہاد جو نفس پر بھاری ہے، وہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جلسے جلوسوں والا، یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، آم کے آم اور گٹھلی کے دام، ایسا جہاد جس میں آپ کے اوپر پھول نچھاور ہو رہے ہوں اور شام کو مرغے اور کباب کھائے جا رہے ہوں، یہ کون سا جہاد ہے؟ آپ دیکھا کریں۔ اب یہ جہاد تو پھر بلاول بھٹو صاحب بھی کر رہے ہیں، ایک عرصے تھے، اور یہ جہاد تو پھر مسلم لیگ والے بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے غلط معنی اور مطلب نہ لیجئے۔ جہاد یقیناً اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو بھی قربانی دی جائے گی وہ جہاد ہوگا، لیکن جب اس سے مطلق بولا جائے گا تو اس سے فرد کامل لیا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ لیا جائے گا۔ اور پھر آپ قرآن میں تو جہاد کے موضوع پر قتال فی سبیل اللہ کو لیا گیا ہے، خصوصاً سورہ توبہ کی آیات دیکھ لیں، قرآن بار بار ہمیں قتال کا حکم دے رہا ہے، وہ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ بتائیں کہ انہوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد کے موضوع پر بیان ہی نہیں کرتے۔ آپ ان کے جو ماشاءاللہ بہت فالور ہیں اور بڑے ماننے والے ہیں، میرا ان سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ اور ان کے ساتھ جتنے بڑے اکابر ہیں، ان کا جہاد کے موضوع پر مجھے بیان دکھا دیں، انہوں نے جہاد کے فضائل بیان کیے ہوں۔ اگر یہی چلو جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر تو کم از کم جہاد کی آیات تو پڑھیں، وہ جہاد کی آیات ہی نہیں پڑھتے۔ ابھی کتنے پروگرام ہوئے اور لانگ مارچ کے حوالے سے کی تیاری کے لیے کہیں بھی جہاد کی آیات حضرت نے پڑھی؟ اگر یہ جہاد ہے تو جہاد کی آیات تو پڑھنا، جہاد کی احادیث تو پڑھنا۔ اور پھر آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر رہے،
تب بھی کوئی بیان جہاد کے موضوع پر نہیں کیا. اور آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. مجھے بتائیے کہ ان جلسے جلوسوں سے کشمیر فتح ہو جائے گا؟ کشمیر کا ظلم ختم ہو جائے گا؟ چائنا میں 10 لاکھ افراد عقوبت خانوں میں پڑے ہیں. انہیں زبردستی شراب پلائی جا رہی ہے، زبردستی خنزیر کھلائے جا رہے ہیں، اور ان کی نسلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. 2 بچے سے زیادہ ہوں تو بچے کو ختم کر دی جاتا ہے، اس کی جان لے لی جاتی ہے. اس ظلم کا خاتمہ اس جلسے جلوسوں سے ہو جائے گا جو آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور ان جلسے جلوسوں سے کتنا اعلاء کلمت اللہ ہوا ہے. اگر آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، آپ سے زیادہ آپ کے مقابل جلسے جلوسوں کی طاقت رکھتی ہے. آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں. آج کیوں لانگ مارچ کے لیے آپ پریشان ہیں کہ پیپل پارٹی نہیں آ رہی؟ 40 لاکھ تو آپ کے پاس بھی ورکر ہیں، 15 لاکھ کے ملین مارچ تو آپ نے بھی کیے ہیں. لیکن کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے کیوں ان سے گزارشات کر رہے ہیں؟ کبھی ایک جو عورت ہے، بے پردہ اور بے حیا عورت ہے، نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، وہ بوڑھی عورت ہے لیکن آج بھی انتہا درجے کا ہزاروں روپے کا میک اپ کر کے جوان بن کر آتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے سر کے دوپٹہ نہیں پہنوا سکتے آپ. یہ دوپٹہ ہی ٹھیک کر لو بیٹی، چہرے کا تھوڑا پردہ ہی کر لو. آپ کا جہاد، یہ جلسے جلوسوں والا جہاد 70 سال میں کتنے فیصد پاکستان کی عدالتوں میں قرآن و سنت نافذ کرا سکا ہے؟ ایک فحاشی کا اڈا نہیں بند کرا سکتا، ایک بدکاری کا اڈا نہیں بند کرا سکتا. ہاں آپ کہیں گے آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں رہ کر، ہمارے قرب و جوار میں کوئی فحاشی کا اڈا نہیں چل سکتا، ہم فوراً بند کرا دیتے ہیں. اور الحمدللہ جتنا ہم نے الحمدللہ اسلام آباد کے اندر مدارس کے لیے کام کیا ہے، اتنا آپ بتائیں کتنا کام کیا؟ آپ کی جماعت نے کتنا کام کیا؟ ہاں انفرادی طور پر کسی نے کیا، وہ آپ کی جماعت کی حیثیت نے نہیں کیا. تو اسی قرآن کے اسلوب کو سمجھیے. تو قرآن جو کہتا ہے نفسوں پر کون سے جہاد بھاری ہے، وہ جہاد بھاری ہے جلسے جلوسوں والا. یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی بڑی خوبصورت کاریں ہیں، ڈبل ڈورے ہیں، بہت سارا پیسہ سارے دے رہے ہیں. پیپل پارٹی میں مسلم لیگ بھی لگا رہی ہے، منو من جو ہے پھول کی پتیاں نچاور ہو رہی ہیں اور کہہ لگ رہے ہیں، اور اس میں گانے باجے بھی بج جاتے ہیں، شام کو انواع و اقسام کے کھانے بھی مل جاتے ہیں. یہ جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا. اور پھر اس آپ کے جہاد سے کشمیر کی مسئلہ حل ہو جائے گا. 1 انچ زمین بھی لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. فرمایا جب جہاد چھوڑ دو گے ذلت آئے گی. آج ذلت آ گئی نا. آج بے حیائی عام، فحاشی عام، عریانی عام، بدکاری کے اڈے عام، زنا کے اڈے عام، شراب کے اڈے عام. جمعیت علماء اسلام بند نہیں کرا سکتے. اور سہارا ڈھونڈ رہے ہیں انہی جماعتوں کا جن کے متعلق حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ کے سخت بیانات موجود ہیں، پیپل پارٹی کے خلاف موجود ہیں، سارا ریکارڈ پر موجود ہے. اور مسلم لیگ کے خلاف بیانات موجود ہیں. آج کبھی بلاول ہاؤس کے چکر لگ رہے ہوں، اور کبھی جاتی عمرہ میں مریم نواز صاحبہ کے جا کے منتیں سماجتیں ہو رہی ہیں. یہ جہاد کو چھوڑنے کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کی غلط تعبیر و تشریح کر رہے ہوں. یقیناً جہاد کے درجات ہیں، لیکن جہاد جب مطلق بولا جاتا ہے اور مجاہد کہا جاتا ہے تو ایک گھر والوں کی خدمت کرنا، بیوی کی خدمت کرنا جہاد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کی خدمت کرنا جہاد ہے. اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا جہاد ہے. لیکن اسے کوئی مجاہد نہیں کہتا. یہ نہیں کہتا کہ گھر والوں کی پیٹ پال رہا ہے تو مجاہد ہے. اور آپ کو بھی تو مجاہد نہیں کہتے لوگ. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا مجاہد، آپ کے لفظ کے ساتھ مجاہد نہیں لگایا. اس لیے مجاہد اسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو اللہ کی راہوں میں قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے. اس کو نہیں لگایا جاتا کہ جو خالی جلسے جلوس کر رہا ہو. پھر تو سارے مجاہد اسلام آباد پنڈی کے تمام اور پورے ملک کے
علماء طلبہ سب جلسے جلوسوں کے لیے تیار نظر آتے ہیں، پھر سب مجاہد ہیں۔ اب آئیے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کی تعبیرات کیا ہیں؟ سورۃ توبہ ہی مطالعہ کر لیجئے، دوبارہ پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو اشکالات ڈالے گئے ہیں غیروں کی طرف سے، اور آپ جن کے ساتھ بیٹھ کے جہاد سے دور ہو گئے، چلیے کشمیر تو چلے جائیں، میں ساتھ چلتا ہوں انشاءاللہ، میرا نام پہلے لکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب تیار ہوں انشاءاللہ، اپنے ساتھی لائیں، ہم بھی اپنے ساتھی لاتے ہیں، کشمیر چلتے ہیں، وہاں بھی دیکھی جائے گی کیا کشمیر کا جہاد فرض نہیں ہے؟ کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے قریب والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ جہاد نہیں ہے حضرت، کسی کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں مسلمانوں کی، اور آپ جلسے جلوس کر رہے ہوں، قہقہے لگا رہے ہوں، یہ جہاد نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، سورۃ التوبہ ہے، سورۃ التوبہ، اور آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذرا کیا انداز دیکھیے۔ فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہارے اولاد، آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا، اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو فرمایا پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اب آپ ذرا غور کریں اور سوچیں، یہ جہاد جو یہاں بولا گیا ہے، اس آیت میں بولا گیا ہے، آیت نمبر 24 میں سورہ توبہ میں، وہ جہاد کون سا جہاد ہے جو نفس پر بھاری ہے؟ جو نفس پر بھاری ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ جلسے جلوسوں والا، وہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، آم کے آم اور گٹھلی کے دام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، امام انقلاب، اور فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں، اور پھولوں کی پتیاں اور انواع و اقسام کے کھانے، یہ تو نفس کو اچھا لگتا ہے۔ کون سا جہاد ہے جو انسان پر بھاری ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں، یہی سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 14-15 کو دیکھ لیجیے، قاتلوہم، تو آپ نے قتال تو چھوڑ دیا، قتال کی کتنی تیاری ہے اور قتال کی کتنی ترغیبیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی قتال کی بات کرتے ہیں، اس سورۃ توبہ تو ساری جہاد پر ہے، تو اس آیت کو کہاں کیا ترتیب دیں گے؟ یہ تو کہہ رہی ہے قاتلوہم، تو جہاد میں قتال ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ کا 70 سال سے آپ نے کبھی کیا؟ افغانستان میں کیا اور کشمیر میں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے قاتلوہم، قاتلوہم، یہ جہاد ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تو خود بھی عذاب دے سکتا ہے کفار پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں، تمہاری روب، تمہارا دبدبہ بیٹھے گا۔ دیکھو افغانستان میں قتال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عنایتیں فرمائیں، سوویت یونین ٹوٹا تو جلسے جلوسوں کی سیاست سے، جب سوویت یونین آیا تو یہاں جلسے جلوس ہوئے، جب امریکہ آیا جلسے جلوس ہوئے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑا، جلسے جلوسوں کی جہاد سے کوئی فرق نہیں پڑا امریکہ کو، اس کو اس جہاد سے فرق پڑا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جہاد کیا تھا، اس جہاد سے فرق پڑا، قربانیاں دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جہاد سے مراد یہاں کیا ہے؟ قاتلوم،
یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کفار کو، ان بدماشوں کو، ان ظالموں کو، ان شیطان صفت انسانوں کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھ سے، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا۔ کفار کو رسوائی جلسے جلوسوں سے نہیں ملتی۔ اگر آپ کے پاس آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں تو مسلم لیگ پیپل پارٹی اس سے بڑی کر سکتی ہے، تحریک انصاف بھی کر سکتی ہے۔ کفار کو رسوائی ملتی ہے قتال فی سبیل اللہ سے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، رسوا بھی کرے گا، وینصرکم علیہم، اور فرمایا کہ تمہاری مدد کرے گا ان پر۔ 70 سال سے کیوں نہیں مدد آ رہی؟ جلسے جلوس تو بہت ہو رہے ہو۔ تاریخ گزر گئی، پاکستان کے علماء اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علماء، سوچنے کی بات ہے صحابہ کرام 1.25 لاکھ تھے، تو جلسے جلوس وہ بھی کر لیتے، کفار کے خلاف جلسے نکالتے، جلوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتے نا ان کو یہ جہاد کا آسان طریقہ ہے جو آپ لوگوں نے ڈھونڈا۔ اپنے نبی کو اتنی مجاہدے کیوں کرائے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں کیوں لگی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آج اچھا طریقہ ہمیں مل گیا، آسان طریقہ مل گیا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دینا تھا یہ جلسے جلوس کریں، کفار کے خلاف جلسے جلوس کریں، روم و فارس کے خلاف جلسے جلوس کریں، اور امریکہ کے خلاف جلسے جلوس ہونے چاہیے تھے، سوویت یونین کے خلاف جلسے، ان کو آپ ترغیب دیتے نا، کیا ضرورت ہے قتال کرنے کی؟ آپ کہتے بھئی جلسے جلوس کریں، امریکہ کے خلاف کافی ہیں، یہ جہاد ہے، اس وقت کا جہاد یہ ہے، طالبان کو سمجھاتے، ان کی قربانیاں لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ قاتلوہم میں جو جہاد فرما رہے ہیں وہ کون سا جہاد ہے؟ اور پھر فرما رہے ہیں وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومن کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بار بار قرآن میں جہاد کا ذکر فرماتے ہیں، اس جہاد سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ ہاں اس کے ضمن میں چھوٹے جہاد بھی آ جاتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن مطلقاً انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ یہی جلسے جلوس، یہ ہنگامے بھی ہو گئے، جہاد ہو گئے، تو پھر تو پیپل پارٹی بھی جہاد کر رہی ہے، پھر تو مسلم لیگ بھی جہاد کر رہی ہے۔ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ کو اس پر مناظرے مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں، تیاری کر لیں، میں بھی تیاری کر لیتا ہوں، اور قرآن کی آیات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، اور حضرت بھی تشریف لائیں، مناظرے مباحلے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں حضرت کا یہ سوچ غلط ہے، یہ جلسے جلوس قرآن میں ثابت ہی نہیں ہے، یہ ہنگامے ثابت ہی نہیں ہے، یہ ملین مال ثابت ہی نہیں ہے، اور ان کو جہاد ہی کہہ دینا کہ یہی جہاد ہے، اور عدم تشدد کی بات کرنا غلط عقیدہ ہے۔ آج اسی لیے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، اور جہاد کی تیاری اپنے نفس کے خلاف بھی، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے بچوں کی جو ہے تحفظ کے لیے جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ تیاری کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جہاد کے لیے تیاری کریں، ہندوستان پورے پر غلبے کے لیے تیاری کریں۔ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگا۔ ہندوستان کیسے فتح کریں گے؟ جلسے جلوسوں سے کریں گے، تو وہ تو بڑے جلسے جلوس کر سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، آپ 10,000 کا کریں گے، وہ آپ سے 2 لاکھ کا کریں گے، جلوس نکالیں گے، جلسہ اور دھرنا دے دیں گے۔ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، اس کو ہم جہاد نہیں کہتے۔ جہاد فی سبیل اللہ وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزووں میں نکلے، جہاں جانیں لگتی ہیں، یقتلون و یقتلون، تو اس جہاد میں کیا یقتلون و یقتلون کے منظر آتے ہیں کہ تم قتل کرو اور تم قتل ہو بھی، اور جہاں شہادتیں ملتی ہیں، جہاں تلواریں چلتی ہیں، جہاں کلاشن کوفیں چلتی ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو اس لیے اس کے غلط معنی کا لینا، اگر مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کو منسوخ کرے تو اس کے خلاف تو سخت فتوے لگ جائیں،
اور حضرت بھی وہی سوچ دیں، اور ان کے اس پر کافی بیانات موجود ہیں کہ جی اب جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جہاد نہیں ہے، یہ تشدد کی باتیں ہیں. خود فرماتے ہیں اب جہاد کا دور ختم ہو گیا، اب یہی جلسے جلوس ہمارا جہاد ہے. یہ جلسے جلوس جہاد نہیں ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے ہمیں قتال فی سبیل اللہ کا رستہ اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی. اس لیے عورت کو ہمارے لیے بہت محترم ہے، میں کبھی بھی بے احترامی نہیں کرتا، بے اکرامی نہیں کرتا، لیکن ہمیں حق ہے کہ اگر اختلاف رائے ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضرت غلط کر رہے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ میں انہیں مناظرے اور مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں کہ جو آپ نے سوچ دی ہے کہ یہ تشدد کا راستہ اسلام کا نہیں ہے، تشدد اسلام نہیں سکھاتا، نہیں، تشدد یقیناً اسلام نہیں سکھاتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں ظالم ہوں، جابر ہوں، شیطان قومیں ہوں، شیطان فکریں ہوں، شیطان سوچیں ہوں، تو وہاں قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کسی انسان میں نہیں تھا، لیکن آپ نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کیا. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ جہاد اچھے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، یہ بدماشوں کے خلاف ہے، یہ ظالموں کے خلاف ہے، یہ جابروں کے خلاف ہے. اگر جہاد نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے، جلسے جلوس ہی کافی ہیں. تو پاکستان کو یہ کتنی یہ سارا جو ہماری فوج تیاری کرتی ہے یہ سب کہیں ختم کرو، جلسے جلوس کافی ہیں. ہندوستان بھی جلسے جلوس کرے گا، ہم بھی کریں گے. وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہاں جہاد ہے. ہماری جو فوج ہے اس کا ماٹو بھی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، تو پھر وہاں جہاد سے آپ کیا مراتے ہیں؟ جلسے جلوس کی سیاست، جلسے جلوس کا جہاد ہے فوج کا. نہیں، وہاں تو کہیں گے نہیں. تو ان سے بھی کہیں جہاد سے مراد یہ تھوڑی ہے جلسے جلوس کی طرف آ جاؤ، فوج بھی یہ چھوڑے، یہ اربوں روپے خرچ کرنے چھوڑے. تو وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہ جہاد سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہے. تو یہاں آپ غلط معنی کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.